ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، رمضان میں روزہ رکھنے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے، دعائیں مانگنے والے لوگوں کی دعا، عبادت، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب اللہ کے یہاں مقبولیت اس شرط پر پائے گا کہ آدمی کے پیٹ میں جو روزی جائے، جو کما رہا ہے، وہ حلال ہو۔ اگر حلال نہیں ہوگی وہ روزی، حرام کماتا ہے، دھوکہ دے کر کماتا ہے، جھوٹ بول کر کماتا ہے، یا ناجائز حرام چیزیں بیچ کر کما رہا ہے، کھا رہا ہے، تو اول تو نماز، روزے، عبادت اور دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اگر ہو بھی گئی تو اللہ کے دربار میں قبولیت نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ بتائی تھی کہ گناہوں سے پرہیز کریں۔ یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر قبولیت میں گناہ رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے کہ گناہ نام ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کا۔ جب ناراض ہوگا اللہ تو خوش ہو کر عبادت کی توفیق کہاں سے بندے کو دے گا؟ اور اگر کر بھی لیا اس نے عبادت کو تو اس کی قبولیت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے اور وہ ذکر اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو جائے، تو شرط ہے اس کے لیے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، گناہوں سے اس طرح بچنا کہ آدمی سے گناہ بالکل نہ ہو، یہ تو انبیاء کی صفت ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن گناہ اگر ہو جائے تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں تو جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی اڑا دی، ہم بھی گناہ کر کے گزر گئے۔ جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں وہ اول تو گناہ کرتے نہیں، اور اگر گناہ ان سے غلطی سے، بھول سے ہو جاتا ہے تو ہماری طرح نہیں کہ مکھی بیٹھ گئی اڑا دیا، بلکہ اس کے اوپر جاگتے ہیں، متنبہ ہوتے ہیں،
روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ہے مومن متقی کی صفت۔ گناہ بالکل نہ ہو یہ نہیں ہے، یہ صرف انبیاء کی صفت ہے۔ رسول جتنے ہیں گناہوں سے معصوم ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ کا دامن اس سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد تقوی کے بلند سے بلند مقام کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ابو بکر ہیں سردار ان کے، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اس کے علاوہ جو یہ 4 اور 4 کے علاوہ 6 اور جو عشرہ مبشرہ ہیں، پھر وہ ہیں کہ جو میدان بدر میں آپ کے ساتھ رہے، پھر اور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کی طرح گناہوں سے معصوم ہیں، نہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ متقی جن کے لیے جنت ہم نے بنائی ہے، وہ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کی ایک صفت قرآن بتاتا ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ صفت ہے ان کی جو تقوی کے اعلیٰ ترین مقام، جن کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے۔ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے تو مکھی اڑا دی، ایسے نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ ان کے دل کے حال کو جانتا ہے کہ یہ اوپرے دل سے زبان سے مانگ رہے ہیں یا دل ان کا تڑپ رہا ہے کہ اے اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر۔ یہ ہے مطلب۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ مومن کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل کوئی گناہ نہ کرے، لیکن اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کرے، روئے، تڑپے، اللہ سے مانگے، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی۔ توبہ دل سے کرے، ایسی توبہ کہ ایک آدمی کی توبہ سینکڑوں ہزاروں آدمی کی توبہ کے برابر ہو۔ ایک غلطی صحابی سے ہو گئی، اللہ کے نبی نے اسے سزا دے دی۔ لوگوں نے کچھ کہا، فرمایا اس نے ایسی توبہ گناہ سے کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی بھاری ہو جائے گی، ایک آدمی کی توبہ۔ اس لیے مومن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے،
عبادت کرتا ہے، اللہ سے بھیک مانگتا ہے، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ گناہ سے بچے، پتہ چل جائے کہ یہ کاج گناہ کا کاج ہے، اپنے دامن کو اس سے بچا لے۔ لیکن آدمی ہے، انسان ہے، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، کوئی گناہ کر بیٹھا، تو اب وہ مومن جو متقی ہے، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسے ہی مومنوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، وہ کون ہے؟ کہ گناہ کر لیا، چلو بھائی ہو گیا گناہ، چاپ نہیں کریں گے، نہیں، جو کیا ہے اس پر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جب تک دل مطمئن نہیں ہو جاتا مانگتے ہی رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے۔ دل مطمئن ہو گیا پھر بھی شرمندہ رہتے ہیں، پوری زندگی شرمندہ رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ زندگی تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ مطلب ہے جو کہا جا رہا ہے کہ گناہوں سے بچے، بچ نہیں سکتا گناہوں سے، ایسا بچنا کہ کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ آدمی اللہ کے نبیوں کے سوا کوئی معصوم عن المعاصی نہیں آئے، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ کے متقی بندوں میں فرق ہے۔ ہم گناہ کر کے مکھی اڑا دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کی حضور میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اللہ معاف فرماتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کل حدیث قدسی پڑھی تھی کہ اگر گناہوں کے پہاڑ ہو گئے، آسمان تک پہنچ گئے، ثم استغفرتنی، پھر اس کے بعد بھی اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی سچے دل سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے غفرت لک ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو مجھ سے کہے کہ میں نے کیوں معاف کر دیا؟ میرا بندہ ہے، گناہ ہو گیا، اب رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، میں اپنے بندے کا مولا ہوں، میں نے معاف کیا، میں معاف کرتا ہوں۔ یہ تمام بات جو آج اور کل ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو سنتے ہو لوگوں سے، مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچو، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، نمازوں میں، روزے میں لگے رہو، یعنی مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کو اور اللہ کے نبی کے فرمان یعنی حدیث کو اپنے سینے سے لگا لو، انہی کو پکڑو، انہی کے راستے پر چلو، یہ مطلب۔ گناہوں سے بچنا
اللہ کا ذکر کرنا، عبادت کرنا، گناہوں پر رونا، اللہ سے بھیک، مطلب کیا ہے؟ مطلب موٹا سا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا ہے اس پر چلو، جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بڑے بڑے صوفیاء، پیر جنہیں کہتے ہیں، جن کے سینے میں اللہ کا قرآن اور علم، قرآن و حدیث کا بھرا ہوا ہے، جن کے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث سے راستہ پکڑنا چاہیے، ان دونوں کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہیے۔ جو چیز اس قرآن میں جس کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس کو اپناؤ۔ جس چیز سے قرآن نے منع کیا ہے یعنی گناہ، اللہ کے نبی نے منع کیا یعنی گناہ، اس سے بچو۔ جو ذکر کرنے والا یہ کرے گا، قرآن کو اپنا امام بنائے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اللہ کے نبی کے فرمان اور احادیث کو اپنا ایمان بنائے گا، اس کے دل میں اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ نماز پڑھے گا تو نماز مقبول ہوگی، ذکر کرے گا تو پابندی میسر ہوگی۔ ذکر کرے گا تو دل کے اندر تڑپ ہوگی، ذکر کرے گا آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی کتاب کو، جو کتاب دنیا میں اتری ہی ہے اس لیے کہ امت اس کو اپنا امام بنائے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، جو چیزیں اس نے روکی ہیں ان سے رکتا ہے، اللہ کی حدیث اور فرمان کے اوپر چلتا ہے، جن چیزوں سے روکا ان سے زندگی کو بچاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اپنے اس خاص بندے پر یہ کرم ہوگا کہ عبادت میں جی لگے گا، اللہ کے ذکر کی توفیق ہوگی، ذکر کرے گا تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اللہ سے بھیک مانگے گا، گناہوں سے معافی کا طالب ہوگا، حسن خاتمے کو طلب کرے گا اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ مطلب ہے بہت زیادہ بڑے بڑے صوفیاء اللہ کا ذکر کرنے والوں کو جس چیز کی تلقین کرتے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کو اپنی زندگی کا راستہ بنانا، یعنی اعمال صالحہ جن کا حکم دیا گیا ہے ان اعمال صالحہ کو اپنا لو، اور وہ گناہ جن سے روکا گیا ہے قرآن و حدیث میں ان سے اپنی زندگی کو پاک کرو، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، تب ذکر میں لذت پیدا ہوگی، تب اللہ کی عنایتیں اس آدمی کی طرف متوجہ ہوں۔
یہ فرمان ہے اگرچہ اللہ کے نبی کا بھی، اللہ کا بھی فرمان ہے، ورنہ کتاب کس لیے اتاری ہے؟ اسی لیے تو اتاری ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو، چلو۔ جو نہیں چلے گا وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا، تو ذکر اللہ میں برکت کہاں سے ہوگی؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے قرآن، قرآن سے تلاوت بھی کرو، قرآن سے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور جو قرآن فرماتا ہے اس پر عمل کرو۔ جانتے ہو، پڑھے ہوئے ہو تو آسان ہے، اگر نہیں پڑھے ہوئے ہو، نہیں جانتے کہ قرآن نے کیا فرمایا ہے، تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھو اور پوچھ کر اس پر عمل کرو۔ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے، پوچھو لوگوں سے، پوچھ کر عمل کرو۔ اگر جاننے کے باوجود نہیں کرتا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک 5 سوال نہ ہو جائیں اور جواب نہ دے دے۔ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے ہر آدمی، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر، چاہے دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، موت کے بعد جب میدان محشر قائم ہوگا تو ہر آدمی سے 5 سوال ہوں گے۔ 4 تو اور لمبے ہیں، 5واں سوال اللہ کے نبی نے بتا دیا، تیار رہو۔ نبی نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ اللہ پوچھے گا، اس کے جواب دینے ہیں، تیاری کر لو۔ ارے بھائی امتحان میں سوال بتا دیں اگر تو مطلب کیا ہے؟ سوال بتا دیے، خوب دیکھ لو، یاد کر لو، جواب اس کا جواب دینا ہے۔ نہیں بتاتے امتحان کیا ہوگا اگر بتا دیا تو؟ یہ استاد بتا۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ امت سے میدان محشر میں جو پوچھا جائے گا بتا دیا، اپنی امت کو تیاری کرتے چلو۔ وہ کیا ہے آخری؟ ماذا عمل بما علم، جو تو جانتا تھا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کرنے کا، یہ کرنے سے روکا ہے، جتنا جانتا تھا یہ بتا، اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ نہیں کہہ سکتا جاننے والا کہ میں نہیں جانتا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ نہیں کرتا تھا تو اللہ اکبر۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وہ آدمی جن سے قیامت کے دن جہنم کو دہکایا جائے گا، ان میں ایک وہ عالم ہے جس کے سینے میں علم تھا، سینے میں کیا، دماغ میں علم تھا، حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔
پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے؟ کہے گا ساری زندگی پرچار کرتا رہا قرآن کا، حدیث کا، اسی کو لے کر آیا ہوں۔ کہے گا جھوٹا ہے، ہمارے لیے نہیں کرتا تھا، دنیا میں کرتا تھا تاکہ دنیا یہ کہے کہ بڑا عالم تھا۔ آج ہمارے یہاں کچھ نہیں، تجھ سے جہنم کو دہکایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو علم دیا ہے اللہ نے، اس علم کے اوپر عمل اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کر۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تیرے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اگر چاہے گا بھی کہ آج فرصت نہیں ہے ذکر نہ کروں، کر نہیں پائے گا۔ ذکر کی محبت اتنی ہوگی کہ چاہے گا بھی چھوڑنا تو چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ تو نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، وہ اس نے اپنی محبت تیرے دل میں ڈال دی۔ اب اگر تو چاہے گا کہ نماز نہ پڑھے، تو چاہے گا کہ روزہ نہ رکھے، قرآن نہ پڑھے، چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا۔ یہ محبت پیدا ہوئی کہاں سے؟ اللہ نے اپنی محبت تیرے دل میں بیٹھال دی۔ اب بغیر کیے تجھے چین نہیں، بغیر اس کا نام لیے اس کو کہاں سے کہتا ہے کہ ذکر چھوٹ جاتا ہے؟ نہیں، چھوڑنا چاہے گا تب بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کی یاد، اور وہ یاد جبھی بنتی ہے جب اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آدمی اپنا امام بنا لے کہ جو حکم دیا ہے میرا سر جھکا ہوا ہے، جس چیز سے روکا ہے میں اس سے دور، تب ذکر کے اندر پابندی ہوتی ہے۔ آدمی شکایت کرتا ہے کہ ذکر میں پابندی نہیں ہے، اس کا سبب ہے اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں۔ اپنے دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ قرآن و حدیث نے جو فرمایا ہے عمل کرے، جس چیز سے روکا ہے اپنی زندگی کو اس سے پاک کرے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی سعادت میسر فرمائے، اور اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر